أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 59 تا 60 کی تلاوت کی گئی، 60 تا 61 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب روشن نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شانواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 60 اور 61 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور مسلمانوں، جس قدر طاقت اور گھوڑے کی جتنی چھاونیاں تم سے بن پڑیں، ان سے مقابلے کے لیے تیاری کرو، جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے موجودہ دشمن پر بھی ہیبت طاری کر سکو، ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے، مگر اللہ انہیں جانتا ہے، اور اللہ کے راستے میں تم جو خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ جنگ کی تیاری کے لیے اس میں تمام ترین جدید ہتھیار اور آلات شامل ہیں، ان کو اپنے لیے ہر وقت تیار رکھو، اور وہ تمام اسباب اور وسائل بھی جو مسلمانوں کی اجتماعی، معاشی اور دفاعی ترقی کے لیے ضروری ہوں۔ افسوس ہے کہ اس فریضے سے غافل ہو کر آج مسلمان دوسری قوموں کے دست نگر بنے ہوئے ہیں اور ان سے مرعوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس صورتحال سے نجات عطا فرمائے۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے آلات حرب کی تیاری۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، گھوڑا ہر صبح دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اپنے بندے میں سے ایک کے حوالے کیا تو تو مجھے اس سے تمام اہل سے اور مال سے اور اولاد سے زیادہ بنا کر اس کے پاس رکھ۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ہر صبح عربی گھوڑے کی صبح کو دعائیں کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گھوڑے کی پیشانیوں میں بھلائی بندھی ہوئی ہے، گھوڑے والے اللہ کی مدد میں ہیں، ایک نیک نیتی سے جہاد کے ارادے سے پالنے والا ایسا ہے جیسے کوئی شخص ہر وقت ہاتھ بڑھا کر خیرات کر رہا ہے۔ اور بھی حدیثیں اس بارے میں بہت سی ہیں، صحیح بخاری شریف میں بھلائی کی تفصیل اور اجر و غنیمت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمہارے دشمن خوف زدہ، ہیبت زدہ رہیں، اس سے ظاہری مقابلے کے لیے دشمن کے علاوہ دشمن پر بھی نگاہ رکھو، یعنی بنو قریظہ، بنو فارس محلات کے شیاطین ان مرفوع حدیث میں
اس سے مراد جنات ہیں۔ ایک منکر حدیث میں سے ہے، جس گھر میں کوئی آزاد گھوڑا ہو وہ گھر کبھی بد نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن ایک روایت کی سند ٹھیک ہے اس کی، اور اس سے مراد منافقت بھی لی گئی ہے۔ یہی قول زیادہ موزوں ہے، جیسے کہ فرمایا کہ تمہارے چاروں طرف دیہاتی اور مدنی منافق ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، لیکن ہم ان سے خوب واقف ہیں۔ پھر ارشاد ہے کہ جہاد میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا بدلہ پورا پورا تمہیں دیا جائے گا۔ اب عنوان ہوتا ہے کافروں سے بوقت ضرورت صلح کا حکم۔ فرمان ہے کہ جب کسی قوم کی خیانت کا خوف ہو تو برابری سے آگاہ کر کے عہد نامہ چاک کر ڈالو، لڑائی کی اطلاع کر دو۔ اس کے بعد اگر وہ لڑائی پر آمادگی ظاہر کریں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اور جہاد شروع کر دو، اور اگر وہ صلح پر آمادہ ہو تو پھر صلح اور صفائی کر لو۔ اسی آیت کی تعمیل میں حدیبیہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے 9 سال کی مدت کے لیے صلح کر لی، جو کئی شرائط پر طے ہوئی۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب اختلاف ہوگا اور یہ امر، پس اگر تجھ سے ہو سکے تو صلح ہی کر لینا۔ مسند امام احمد اور میں موجود ہے۔ مجاہد کہتے ہیں یہ بنو قریظہ کے بارے میں اتری ہے، لیکن اس میں تامل ہے کہ سارا قصہ بدر کا ہو۔ بہت سے بزرگوں کا خیال ہے کہ یہ صورت برات کی ہے۔ اللہ اکبر، اور اس سے منسوخ ہے، لیکن اس میں اور بھی نظر ہے، کیونکہ اس کے آیت میں جہاد کا حکم اور طاقت اور استطاعت بتائی گئی ہے، لیکن دشمنوں کی زیادتی کے وقت ان سے صلح کر لینی بلا کا شک و شبہ جائز ہے، جیسے کہ اس آیت میں آیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔